پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے سٹار فاسٹ بالر اور سٹار کرکٹر وہاب ریاض ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وہاب، اگر یہ یوراج کو جس طرح سے آپ نے بولڈ کیا تھا وہ تو بالکل ایسا بولڈ تھا کہ جس سے جو پاکستانی دیکھ رہے تھے ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، وہ اگر ہم دکھا دیں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا، اس پہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ کیا آپ نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا کہ ان کو یارکر کرنا ہے یا کیسے ہوا، اور پہلی بال پہ آپ نے ان فارم بیٹسمین کو باہر کر دیا؟ بالکل اس کے خلاف پلان کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک لیفٹ ہینڈر اوپر سے جب بھی ریورس ہو رہا ہوتا بال تو مجھے بہت یارکرس کا اپنا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا. اور جیسے ہی گراؤنڈ میں واک ان کر کے آ رہا تھا تو میری شاہد بھائی سے بات ہو رہی تھی، اور میں شاہد بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ شاہد بھائی مجھے یارکر کرنا ہے، بے شک میں چوکا کھا لوں لیکن مجھے اس کو ویری فرسٹ بال یارکر کرنا ہے. تو شاہد بھائی کہہ رہے تھے نہیں، اسے کوشش کرو کہ بیچ میں سے آؤٹ سوئنگ کر کے کارڈ میں ہٹ کرو، سلپ لے رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں شاہد بھائی آپ مجھے یارکر کرنا دیں، کیونکہ مجھے بڑا بلیف ہے کہ میں اس کو بولڈ ہی کروں گا اور ویری فرسٹ بال. اور پھر انہوں نے مجھے کہا، میری طرف دیکھا، مجھے کہتے کہ تو کانفیڈنٹ ہے؟ میں نے کہا جی میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرا کرو، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. تو بس پھر جاتے ساتھ ایک ہی ذہن میں تھا، مجھے بھی پتا تھا کیونکہ یہ تھوڑا لیزی کھیلتا ہے، ویری فرسٹ جو اس کا اوور ہے یہ یوراج آتے ساتھ تھوڑا لیزی ہوتا ہے، اور میں نے اس کا بالکل بھرپور فائدہ اٹھایا، یارکر کیا اور اس کو بولڈ کر دیا. یعنی آپ پلان کر کے آئے تھے اور آپ نے اسی طریقے سے بال کی اور وہ بولڈ ہو گئی. بالکل ایسے ہی تھا. وہ اس لیے بھی بڑا ضروری تھا اس وقت وکٹیں لینا، کیونکہ ہمیں وکٹوں کی ضرورت تھی، اور آپ نے ان فارم بیٹسمین کو آپ نے اس طرح سے آؤٹ کیا. بالکل. انڈیا کے خلاف اگر آپ کو انڈیا بیسکلی اگر پہلے بیٹنگ کر رہا ہو تو آپ کو وکٹس لینی پڑے گی، کیونکہ انڈیا کی بیسٹ بیٹنگ لائن ہے پورے ورلڈ میں اس وقت. اور آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے خلاف آپ زیادہ تر ڈاٹ بالز کریں اور ان کے اوپر پریشرائز کریں، کیونکہ وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. تو بالکل اچھا لگا تھا، اور یہی پلاننگ تھی کہ جتنی وکٹس ہم لے سکیں گے اتنا ہم لوگ کم ٹوٹل پہ ریسٹرکٹ کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل. بالنگ نے تو بھرپور پرفارمنس دی تھی. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ بیٹسمین نہیں چلے، اور وہ غیر ضروری شاٹس پہ، جیسے شاہد آفریدی خود بھی کہتے ہیں کہ وہ غیر ضروری شاٹس کھیلنے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا. اب یہ بتائیے کہ وہاں آپ کے سامنے ایک بڑا کیریئر پڑا ہوا ہے. اب ہم نے دیکھا وسیم اکرم پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا، بڑی اچھی بالنگ کرتا تھا. وقار یونس وہ بھی بڑی اچھی بالنگ کرتا تھا. وسیم اکرم کا نام میں نے اس لیے لیا کہ چونکہ وہ لیفٹ ہینڈڈ بالر تھا، آپ بھی لیفٹ ہینڈر ہیں، تو ان سے کوئی ٹپس وپس لیتے ہیں آپ؟ کیا کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ بڑا اچھا لگا تھا کیونکہ وسیم بھائی کمنٹری کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور جب بھی میچ شروع ہوتا تھا اس سے پہلے ہم لوگ جب اپنا وارم اپ سیشن کر رہے ہوتے تھے تو وسیم بھائی آتے تھے. وہ صرف میرے ساتھ نہیں، ایون کہ وقار بھائی کے ساتھ، شاہد بھائی کے ساتھ، وہ بھی ہو گئے، رمیز بھائی بھی ہو گئے، آ کے ہماری ٹیم کے سارے لڑکے سے بات کرتے تھے اور ان کو بوسٹ اپ کرتے تھے کہ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈو اٹ اور یو کین ڈو اٹ ان دا گراؤنڈ. تو بڑا اچھا لگا، ان سے کافی زیادہ ٹپس لیتا رہا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے مجھے ہر ٹائم پہ اپریشیٹ کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس طرح وسیم بھائی مجھے اپریشیٹ کرتے رہے ہیں، اور انہی چیزوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اچھا، یہ آپ نے وکٹیں تو لیں، پھر اس کے بعد جب آپ ظاہر ہے میچ کے بعد جب باہر گئے اور پھر جتنا وقت آپ کو ملا گزرتے ہوئے، ایئرپورٹ آتے ہوئے، کیسا رسپانس تھا؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رسپانس تھا. کافی لوگ جو تھے وہ میرے پاس آئے، آٹوگرافس وغیرہ لیے، اور جدھر سے گزرا تھا لوگ یہی کہہ رہے تھے یہ وہاں پہ آ جائے، یہ وہاں پہ آ جائے. تو بڑا شکر، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگ پہچان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پرفارم کروایا. اچھا، بحیثیت کیپٹن شاہد آفریدی، ظاہر ہے شاہد آفریدی ایک بہت اچھے پلیئر ہیں اور بہت اچھے کیپٹن ہیں پاکستان کے. جب پاکستان کی ٹیم واپس آئی تو ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ پاکستان کی وہ ٹیم تھی کہ جو کہیں بھی ریٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن شاہد آفریدی کی کیپٹنسی اور لڑکوں کی بھرپور پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل تک پہنچا. بحیثیت کیپٹن آپ نے کیسے پایا شاہد کو؟ بہت اچھا پایا شاہد بھائی کو، بہت سپورٹیو کیپٹن ہے. کافی کچھ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بالنگ کرنے لگتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ پورے ڈسکشنز کرتے ہیں، بہت زیادہ کانفیڈنس دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک کیپٹن جس طرح کے شاہد بھائی نے لیڈ کیا ہم لوگوں کو، آبویسلی جس طرح ہماری ٹیم تھرو آؤٹ اس برے ٹائم سے گزری ہے اور اب اتنے زیادہ لڑکے یونائٹڈ ہیں، تو میرا خیال ہے یہ شاہد بھائی کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو یونائٹڈ رکھا، انہوں نے اور مینجمنٹ نے، اور ہم لوگوں کو کوئی اس قابل بنایا کہ ہم لوگ ایسے پلیٹ فارم پہ جا کے پرفارم کریں. اچھا، اب وہاں ویسٹ انڈیز کا وزٹ ہے، ویسٹ انڈیز کا دورہ ہے، کیا اس کے لیے آپ تیاریاں کر رہے ہیں؟ کس طرح سے اپنے آپ کو بگ اپ کر رہے ہیں دوبارہ؟ بالکل یہی کوشش کریں گے کہ ان کو جا کے مطلب ناک آؤٹ کر دیں ان کو پوری ان کی سیریز سے. ہم لوگ وہ سیریز جیتے
تاکہ جس طرح کا اچھا ہمارا ایک مورال چل رہا ہے اسی طرح ٹیم کا چلتا رہے، اور جس طرح ٹیم کھیل رہی ہے اسی طرح اچھا کھیلے. اور ورلڈ کپ تو نہیں لا کے دے سکتے لیکن اپنی قوم کو یہ خوشی ضرور دے سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کرکٹ کھیلیں وہ جیتے اور ان کو تحفہ دیں. اچھا یہ بھی توقع کی جا رہی ہے اس سیمی فائنل کے بعد جو کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی، پاکستانی وزیر اعظم بھی وہاں گئے، ہمارے چیئرمین صاحب نے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب اعجاز بٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جلد پاکستان اور انڈیا کی سیریز بھی ہو سکتی ہے. کتنے ایکسائٹڈ ہیں اگر پاکستان اور انڈیا کی سیریز ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. یہی ٹائم ہوگا کہ ان سے اس ہار کا بدلہ لے سکیں. اور اچھا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کے آپس میں میچز ہوں گے تو لوگوں کو بھی دیکھنے کا ہوگا. اور میرا خیال ہے جو کافی زیادہ غصہ لوگوں کو ہمارے اوپر ابھی، اور وہ بھی جیت کے وہ سیریز ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کو دکھ ہے وہ پورا ہو جائے. اچھا غصہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھ ضرور ہے، غصہ نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے بہرحال بھرپور پرفارمنس کی اور باؤلرز نے تو بڑی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک ینگ کرکٹر ہیں، ابھی 25 سال آپ کی ایج ہے، آپ کو بڑا آگے جانا ہے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت کھیلنا ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اب آپ کی نظر میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی ٹیم ہونی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ٹیم ہم نے دیکھی سینئر اور جونیئر کا کمبینیشن تھا، تو یہ کمبینیشن بھی بڑا اچھا تھا، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ فیلڈنگ کے حوالے سے ہمارے تھوڑے سے کچھ مسائل رہے. فیلڈنگ میرا خیال ہے تھرو آؤٹ ہی بہت اچھی کی ہے. صرف اسی میچ میں ہمارے کیچز جو تھے وہ کچھ ڈراپ ہوئے اور کوئی بھی لڑکا کیچ جان بوجھ کے ڈراپ نہیں کرتا. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی لڑکا آئے گا پاکستان کے لیے کھیلے گا بالکل سیریس، انہوں نے اتنا زیادہ سرو کیا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے. اور جتنے جونیئرز ہیں وہ بھی کافی ادھر پاکستان کھیل کے پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھا ایک کمبینیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم آگے انشاءاللہ اس سے بھی اچھا اور بہتر کھیلیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ وہاب ریاض، پاکستان کے سٹار کرکٹر اور سٹار بالر جنہوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان سیمی فائنل میں. ہماری دعا ہے، پوری قوم کی دعا ہے کہ آپ اسی طرح چمکتے رہیں اور اسی طرح بھرپور پرفارمنسز دیتے رہیں تاکہ پاکستانیوں کے دل اور پاکستانیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ وہاب ریاض. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ فیڈ بیک یا ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.